السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، علیکم تم پر لازم ہے، انفسکم اپنی جانوں کی یعنی حفاظت، لا یضرکم نہ نقصان دے گا تمہیں، من وہ جو، ضلع گمراہ ہوا، اذا جب، اختدیتم ہدایت پا جاؤ تم، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کا، فینبئکم چنانچہ وہ بتا دے گا تمہیں، بما ساتھ اس کے جو، کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کیا کرتے۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے، جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ اصلاح نفس کے حکم کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے: یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے نفسوں کی اصلاح کرتے رہیں اور نیک اعمال میں سرگرم عمل رہیں۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی اصلاح، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کرتے رہنے اور اپنے نفس کو کمال تک پہنچانے کو لازم قرار دیا، جب فرمایا علیکم انفسکم، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے۔ جان کی حفاظت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، حرام کاموں سے، لغو میں پڑنے سے، لہو و لعب کے کام کرنے سے، اپنی زندگی کے وقت اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو بے فائدہ بیکار کاموں میں ضائع کرنے سے بچا لو۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ جب حساب کتاب ہونا ہے تو اپنی زندگی کے وقت اپنے مال، اپنی اولاد کو آگ لگنے سے بچا لو، جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ یہ حفاظت میں پہلی ذمہ داری ہے۔ جان کی حفاظت کے سلسلے میں دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے اعمال کریں جو رب العزت سے قریب کر دیں، یعنی نیک اعمال میں ان کو سمجھنے اور ان کو انجام دینے میں مصروف رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: طریق رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کی جلدی کرو۔ صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کریں گے۔ بحوالہ حدیث، ترمذی شریف، حدیث نمبر 2195۔ اعمال صالح میں مشغولیت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اور اجتماعی زندگی اختیار کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
علیکم بالجماعتی، تم لوگ جماعت کو لازم پکڑو۔ بحوالہ حدیث ترمذی شریف حدیث نمبر 2165۔ جان کی حفاظت کی تیسری ذمہ داری اپنے نفس کو کمال تک پہنچانا ہے، یعنی جن کاموں کو انجام دینے کا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہنا، یعنی واجبات اور مستحبات میں سے ہر ایک کو انجام دینے کے عمل میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی تو وہ شخص تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جو راہ راست سے بھٹک گیا ہے اور دین قیم کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ بحوالہ تفسیر سعدی۔ جب تم ہدایت پا گئے، اس سے مراد فکری ہدایت بھی ہے، یعنی جب تمہارے عقیدے کی اصلاح ہو گئی، جب آپ کو اپنے خالق، اپنے رسول، اپنے دین، اپنے مقام اور اپنی ذمہ داریوں کی سمجھ آ گئی، جب آپ کو اپنے خالق، اپنے رسول، اپنے دین، اپنے مقام اور اپنی ذمہ داریوں کی سمجھ آ گئی اور بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داریوں میں ترجیحات کو سمجھنا شروع کر دیا، اس سے مراد عملی ہدایت بھی ہے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کو قبول کرنے کے بعد انہیں ادا کرنا سیکھ لیا اور انہیں ادا کرنا شروع کر دیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ واجبات میں نماز کی ادائیگی ہے، ارکان اسلام کی ادائیگی، حقوق و فرائض کی ادائیگی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی ہے، اس طرح مستحبات کی ادائیگی ہے۔ لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اگر تم نے اصلاح کر لی تو جو دین کو نہیں سمجھتا، جس نے نہ فکری ہدایت پائی، نہ عملی ہدایت پائی، نہ دین قیم کے راستے کو اختیار کیا، وہ شخص آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یعنی وہ آپ کی ذمہ داریوں کی ترجیحات کو نہیں بدل سکتا۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دینے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ خود بندے کی ہدایت بھی اسی وقت تک تکمیل نہیں پاتی جب تک کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے اسے ادا نہیں کرتا۔ ہاں، اگر وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے برائی کا انکار کرنے پر قادر نہیں تو اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھے، تب کسی دوسرے کی گمراہی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بحوالہ تفسیر سعدی۔ سیدنا قیس ابن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پا چکے اور تم اس سے غلط استدلال کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ اور اسی روایت میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں کچھ لوگ برائی کریں اور دوسرے لوگ اسے ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ اسے ختم نہ کرے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے ان سب کو اپنے عذاب میں شامل کر دے۔ بحوالہ حدیث ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4338۔ اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی تم سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس اکٹھے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوٹ جانے کے شعور سے مومن کو نیک عمل پر آمادہ کیا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے اچھے برے اعمال سے تمہیں آگاہ کر دے گا
اللہ تعالیٰ نے احساس دلا کر کہ چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے، مومن کو اپنی نگرانی کا شعور دیا ہے۔ یوں یہ یقین زندگی میں صحیح رویہ اختیار کرنے کے لیے مومن کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یوں یہ یقین زندگی میں صحیح رویہ اختیار کرنے کے لیے مومن کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اے اللہ، تیری توفیق سے آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بیان کی۔ اے اللہ، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم، اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ، قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ، فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں پورے رمضان کی نعمت انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو رمضان کا صحیح معنوں میں ہم پر حق ہے، ہمیں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔